السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئے اس آیت کے کچھ گفتہ شریف کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کشبانہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو اس مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اتنی بارش ہوتے ہوئے بھی ہم سب نماز جمعے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرمائے۔ تمام توصیف و تعریف ثنا اور رب کائنات کے لیے حمد صلاۃ و سلام درود پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محرم الحرام کا مہینہ رواں ہے۔ ہمارے ہجری کیلنڈر کے مطابق یہ سال کا پہلا مہینہ 1445 ہجری، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 1445 سال ہو چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر نکالے۔ ہجرت سے اس کیلنڈر کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ سے ہجرت کیے تو اس کی نسبت سے ہجری رکھے، ہجری یعنی ہجرت۔ اصل جو کہتے ہیں عیسوی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے عیسوی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آئے ہوئے 2023 سال ہو چکا ہے۔ جو ہم عیسوی لکھتے ہیں 2023، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، اور یہ جو ہجری لکھتے ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ ہجرت کیے تھے ان کی نسبت سے ہجری ہوا۔ تو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے کوچ کیے ہوئے 1445 سال ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمان کے جانب لائے ہوئے 2023 سال ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ کچھ آپ کو عاشورہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ شرکس ہو چکا ہے، شرکس ہو گیا۔ گفتگو ہو رہی تھی کہاں؟ طور سینا میں، طور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان۔ جب یہ تمام باتیں گفتگو ہوئی، حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں رب قدیر ہوں، نماز قائم کرو، قیامت آنے والی ہے، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اعمال میں لگے رہو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا میں تمہارا رب ہوں، انا رب ہوگا، میں تمہارا رب ہوں۔ پھر نماز کے بارے میں فرمایا رب نے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ ایسا واقعہ غوث پاک کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، آپ لوگ سماعت کروا چکے ہیں۔ اس جنگلوں میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاضت میں لگے ہوئے، عبادت میں لگے ہوئے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد پوری روشنی چھا گئی پورے جنگل میں، آسمان سے زمین تک، اور اس روشنی سے آواز آئی اے عبد القادر میں تمہارا رب بول رہا ہوں۔
جس طریقے سے کوہ طور میں، کوہ سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی، شجر میں پورے چاروں طرف روشن ہے، آگ جل رہی ہے لیکن شجر کو جلا نہیں رہی ہے، درخت کو جلا نہیں رہی ہے، اور اس روشنی سے آواز آئی اے موسیٰ انا ربک، میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اسی طریقے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، عبد القادر میں تمہارا رب بول رہا ہوں، چپ گئے، چاروں طرف روشنی روشنی۔ سنو، تم نے میرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی ہے، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں رب کیا فرما رہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی ہے، اے موسیٰ میں تمہارا رب بول رہا ہوں، نماز قائم کرو۔ اور یہاں کیا آواز آ رہی ہے؟ تم نے میرے لیے بہت عبادت اور ریاضت کی، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے طرح نہیں تھے، ہمارے رب کی طرح کہ چلو بہت اچھا ہو، چھٹکارا مل گیا نماز سے، اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ فوراً زبان سے آواز آئی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غوث پاک بلند آواز سے اس کلمے کو پڑھے، وہ جو روشنی تھی دھوئیں کے مانند اڑتا ہوا آواز آئی، عبد القادر تجھے تمہارا علم نے بچا لیا۔ وہ جو آواز آ رہی تھی روشنی تھی، یہ شیطان نے روشنی کیا ہوا تھا، اور شیطان آواز دے رہا تھا، شیطان ولولا رہا تھا غوث پاک سے کہ میں اے عبد القادر میں تمہارا رب بول رہا ہوں، میں تم سے خوش ہو گیا اور نماز مت پڑھنا، تمہارے لیے نماز معاف ہے، تم نے میری بہت عبادت کی۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر گرامی تھے، انہوں نے سمجھ لیے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام، ہمارے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز معاف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ نماز قائم کرو، میں کون چیز، میں کیا خواب ہوں، میں کون سی چیز ہوں جو مجھ سے رب فرما رہا ہے کہ میں تجھے معاف کر کر نماز میں پڑھنا۔ لاہور کی صدا بلند کرتے ہیں، روشنی سے دھوئیں میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور آواز آتی ہے عبد القادر تجھے تمہارا علم نے بچا لیا، تیرے جیسے کو میں نے نہ جانے کتنے کو بھٹکا چکا۔ جاتے جاتے ایک بار شیطان اور کرتا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مردود اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے، میرا علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرا رب نے مجھے بچایا۔ اگر علم بچا لیتا تو تجھے تمہارا علم خدا کی بارگاہ میں بچا لیتا تو خدا سے انکار نہیں کرتا کہ میں حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، تمہارے پاس بھی بہت علم تھا، تو علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرا خدا نے مجھے بچایا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت کا فرما دے، اللہ جسے چاہے اسے گمراہ کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں۔ علم کسی کو نہیں بچاتا، ہاں علم پہچاننے کی چیز ہے، علم سے ہم پہچانتے ہیں، علم بہت ضروری ہے، بغیر علم کے لوگ اندھوں کی طرح ہیں، جیسے اندھے آنکھیں کی روشنی نہیں، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں علم نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیے کہ اصلی سے اندھے ہیں، علم بہت ضروری ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذهب الی فرعون، فرعون کی طرف جا اور اسے نصیحت کرو، نرم دلی سے سمجھاؤ اسے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، اے رب میرے سینوں کو کھول دے، میرے سینوں کو کھول دے اور میرے کام میں آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو گرو ہے، جو لکنا ہے، اسے ہٹا دے۔ یہ بتایا تھا نا بچپن میں، ایک طرف آگ ایک طرف کیڑے، فرعون نے رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کو لیے اور کھا لیے، آگ کی وجہ سے زبان جل گئی، آج بولنے میں لکنت پیدا ہو گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں پہ دعا فرما رہا رب قدیر کی بارگاہ میں اللہ میری زبان کی گروہ کو کھول دے، جو لکنت ہے اسے ختم کر دے، اس لکنت کو دور کر دے، اور میرے سے فصیح و بلیغ میرا بھائی ہارون بولتا ہے اسے میری مدد فرما، میرے لیے اسے بہن بنا دے، تاکہ اس کی وجہ سے ہماری پیٹھ مضبوط ہو جائے، اس کی وجہ سے میری کمر مضبوط ہو جائے اور ہم دونوں جا کر کے فرعون کے در پہ جائیں۔ یہاں اتنی گفتگو ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کے ساتھ نکلتے ہیں اور رات کے وقت مصر میں داخل ہوتے ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، کوئی دیکھ نہ پائے۔ جب رات ہو جاتی ہے مصر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے گھر کو دستک دیتے ہیں، ان کی بہن جو مریم کی وہ دروازہ کھولتی پوچھتے کون، بولے مسافر کہیں سے آئے، تو مسافر لگ رہے، آواز آتی ہے اندر سے، ان کی اپنی آواز دیتی ہے مریم کون ہے، وہ کہتے ہیں کوئی مسافر ہے، بھوکا ہے،
اس لیے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اوپر کے حالات کو دیکھتے ہیں، اندر نہیں دیکھتے اندر کیا ہے. جو سیدھے سادے ہوتے ہیں وہ اوپر دیکھ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اگر اوپر بہت اچھا ہے تو اندر بھی صحیح ہوتا ہے. لیکن جیسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جیسے دیکھنے میں ہوتے ہیں اسے اندر سے ہو، ورنہ اندر کسی آپ کا چولا ہے اور باہر کسی آپ جس کا پہنا ہوا چولا، ایسے زیادہ لوگ. لیکن جو دل میں ہو وہی زبان میں ہو، جو اندر سے ہو وہی باہر سے. ایسا نہیں اندر کچھ ہے باہر کچھ اور ہے، دکھاوے کے لیے کچھ اور ہے اور اندر کی بات کچھ اور ہے. ان کی ابھی آواز بھی مسافر ہے، لے آؤ اندر کھانا دو، بھوکے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں جا کر کے، اب مریم ان کی زوج محترمہ سے مخاطب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں بولتے کچھ بھی، بس خاموش ہے. کون ہے؟ ہاں ہم لوگ مدین سے آئے ہوئے ہیں. گفتگو ہوتے ہوتے اتنے میں حضرت ہارون علیہ السلام آ گئے. کون ہے؟ بولے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کو مریم کھانا دے دے. جب حضرت ہارون پہنچے تو اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زوجہ سے مخاطب نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب. دیکھیے حضرت مریم پہچان دی گئی ہے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، تو خاتون سے مخاطب ہے، مرد سے مخاطب نہیں ہے. اور جب حضرت ہارون علیہ السلام آئے تو خاتون سے مخاطب نہیں ہوئے بلکہ جو وہاں مرد بیٹھے ہوئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے. بھائی کہاں سے آئے ہو، کون ہو تم؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑا لٹے ہوئے تھے، اپنے سر میں سر کو نیچے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آواز دیے میں مدین سے آیا ہوا ہوں. تو آواز سے حضرت ہارون علیہ السلام پہچان گئے. جب آواز تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اگر دھوکہ نہ کھاؤں تو تم موسیٰ ہو، تو تم موسیٰ ہو. اگر میں دھوکہ نہ کھاؤں تو تم موسیٰ ہو. تمہاری آواز میرے بھائی موسیٰ سے ملتی جلتی ہے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور بولے ہاں بھائی میں موسیٰ ہی ہوں. اور دونوں گلے لگے اور رونے کی آواز آئی. جب دونوں بھائی رونے لگے آواز اندر گئی. ان کی امی سنی، بولے کون ہے، کیوں رو رہے تم لوگ؟ تو مریم نے بولی اپنی جان حضرت موسیٰ میرے بھائی اپنے موسیٰ آئے ہوئے ہیں. اب ان کی امی دوڑ کر آئی اور پھر تمام جتنے خاندان والے تھے بہنیں بھائی سب مل کر رونا دھونا چالو کر دیا. اتنے دن 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے واپس. اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو ان کے ابا حضور زندہ تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابا حضور وفات پا چکے تھے. جن کا نام عمران ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام. اب حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے کہتے ہیں بھائی اب تو آپ آج اب کیا کرنا ہے؟ ظلم تو ایسے ہی ہو رہا ہے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، فرعون بنی اسرائیلیوں کے ساتھ وہی ظلم کر رہا ہے، اب آگے کا مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ بھائی اللہ نے ہمیں نبوت عطا فرمائی ہے، ہمیں نبی بنایا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میری مدد کے لیے تجھے بھی نبوت عطا فرمائی ہے، تو کہ اللہ کے نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کو معجزہ دکھلانے کے لیے یقین کرنے کے لیے آسا کو چھوڑ دیتے ہیں. جنہیں آسا نیچے گرتا ہے بڑا سا اسلحہ بن جاتا ہے اور اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بدن میں ہاتھ کو ڈالتے دکھاتے ہیں تو ہاتھ روشن ہو جاتا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام دیکھ کر کچھ بولتے نہیں لیکن کہتے کہ صبح ہونے کو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام صبح ہونے کی انتظار کرنے لگتے. جب صبح ہو جاتی تو دونوں مل کر کے پھر سینے طوبہ کی طرف جاتے ہیں، پورے سینے کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں سے پھر خطاب فرماتا ہے. سورہ شورى میں پوری خطاب ہے. سورہ شورى اگر آپ پڑھیں تو دیکھیں گے 60 سے لے کر کے 60 سے بھی پہلے شاید 40 آیت نمبر 40 سے لے کر کے 70-80 تک صرف گفتگو جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس میں پورے تسلیہ کا صیغہ ہے، یعنی گلن کا صیغہ ہے. تسلیہ مطلب ہم دو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو عربی میں وہاں تسلیہ کا صیغہ لایا جاتا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع میں جب فرمایا تھا اذهب فرمایا تھا اذهب الى فرعون، لیکن یہاں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اذهبا تم دونوں جاؤ الى فرعون کی طرف. قالا تو دونوں نے کہے، یعنی تسلیہ کا صیغہ. اب تسلیہ کا صیغہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پھر رب سے گفتگو کیے. پوری گفتگو ہوئی وہاں. اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے نکلتے ہیں اور ڈائریکٹ فرعون کی طرف جاتے ہیں. فرعون کی دربار میں جب جاتے ہیں تو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر تنگ رہ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے فرعون میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہارے جانب
اللہ نے مجھے بھیجا ہے. بولا کون خدا ہے تمہارا؟ انا ربکم، میں تم لوگ کا تو خدا میں ہوں. تمہارا کون خدا ہے؟ کس خدا کے بارے میں بات کرتے ہو؟ تم تو بے جان ایک تتلی کو مار کر بھاگے تھے، تم تو بھگوڑے ہو. کون سا تمہارا خدا ہے؟ تو حضرت یہ پوری جو میں بتا رہا ہوں قرآن پاک کی آیت ہے. آپ سورہ شورا میں دیکھ سکتے ہیں، سورہ طٰہٰ میں دیکھ سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں بھاگا نہیں تھا. تم انصاف پسند نہیں تھے، انصاف نہیں کرتے ہو. اور تم نے ڈائریکٹ پروانہ لکھ دیا سنی چڑھانے کا، پھانسی دینے کا. تم میرا سنتے کبھی؟ میں نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا. لڑائی ہو رہی تھی، بس دھمکانے کے لیے میں نے کتا مارا، ایک گھوسا مارا، اس سے وہ مر گیا. تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو جان بوجھ کر اسے نہیں مارا تھا. میں تو صرف بس جھگڑا چھڑانے کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے دونوں میں. اگر تم میری بات سنتے تو میں بھاگتا نہیں. تو فرعون کہتا ہے تم میرے گھر میں پرورش پائے، میں نے تجھے پالا کھلایا پلایا، اور تم ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو. لیکن ایک انسان کو پالے تو کیا کیے؟ ہمارے پورے بنی اسرائیل کو تم قیدی بنا کر رکھتے ہو، اس سے بڑے بڑے کام لیتے ہو، ان کے عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہو. یہ تمہارا کہاں کا انصاف ہے؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، بنی اسرائیل کے ساتھ اس سے بھی برا سلوک کرتے ہو. یہ تمہارا انصاف ہے؟ میں اللہ کے جانب سے نبی بن کر آیا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں عطا فرمائی ہے. پھر فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو رکھ دیتے، جو ہی عصا زمین میں پڑتی ہے ایک بڑا سا اژدہا بن جاتا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے ہیں، یوں نکالتے تو پورا روشن ہو جاتا ہے محل، پورا روشن ہو جاتا ہے محل اس کے ہاتھ سے. اور فرعون وہاں دیکھ کر کے جو وزراء بیٹھے ہوئے تھے، جو حکماں بیٹھے ہوئے تھے، اسے کہنے لگا کہ ارے موسیٰ یہاں سے جانے کے بعد جادو سیکھ کر آیا. اس سمے جادو کا بہت بڑا بول بالا تھا، چاروں طرف جادو کا چرچا رہتا تھا. تو فرعون کیا کہنے لگا؟ موسیٰ یہاں سے نکلنے کے بعد گیا کہیں اور جادو سیکھ کر آیا ہے، سحر عظیم آیا ہے قرآن میں، یعنی بڑا سا جادو سیکھ کر آیا ہے. اس کے مقابلے میں ہم اس کے ساتھ مقابلہ کرانا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کرانا چاہتے ہیں ہم. تو ایک وقت ایک ٹائم رکھا گیا جو عید کے دن فرعونیوں کے لیے قدریوں کے لیے ہوتا تھا. اس دن بڑی دور دور سے بہت دور دور سے لوگ آتے تھے اور عید مناتے تھے. اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چنے کہ اس دن تم اپنے جادوگروں کو بلا اور میں بھی وہاں حاضر ہوں گا اور میں بھی اپنا کرامت دکھلاؤں گا، میں بھی اپنا معجزہ دکھلاؤں گا اور جادوگر بھی اپنی جادوگری دکھلائیں گے. وہ وقت متعین ہو گیا. فرعون مصر میں اعلان کروا دیا کہ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں سب میرے دربار میں آ جاؤ. اب وزرا بڑے بڑے جادوگروں کو ڈھونڈنے لگا کون سب سے بڑا عظیم جادوگر ہے، ماہر ہے، جس کے آگے کسی کا جادو نہیں چلتا. اب فرعون کے اعلان سن کر بڑے بڑے جادوگر فرعون کے دربار میں اکٹھا ہونے لگے، جمع ہونے لگے کہ ہمیں انعام ملے گا، اکرام ملے گا، فرعون کے جانب سے ہمیں کچھ وعدہ مل جائے گا. اور فرعون کے دربار میں بہت سے جادوگروں کا اکٹھا اجتماع ہو گیا. فرعون کہنے لگا دیکھو موسیٰ سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے. تو ان جادوگروں نے کہا کہ کیا موسیٰ اگر ہم لوگ اگر فتح یاب ہو گئے تو کیا انعام و اکرام دیا جائے گا؟ تو فرعون کہا تجھے ایک منصب دیا جائے گا، ایک کرسی دی جائے گی جس پہ تم بیٹھو گے، جس منصب پہ بیٹھ کر کے تم بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کرو گے. اگر فرعون کو اگر موسیٰ علیہ السلام کو مات دے دیے تو جادوگر بہت خوش ہو گئے. دیکھتے دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جس دن منتخب ہوا تھا. اب مصر میں ایک بہت بڑا میدان تھا، اس میدان میں تمام لوگ اکٹھا ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا لے کر کے اور ہارون علیہ السلام بھی آ گئے، بنی اسرائیل بھی آ گئے، قطبی لوگ بھی آ گئے، اور مصر کے باہر جتنے ارد گرد قریہ تھے سب قریہ والے بھی آ گئے دیکھنے کے لیے. اب جو فرعون کی طرف سے جادوگر تھے ان جادوگروں نے ایک ادب حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جو نبی کے ادب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راستہ دکھلا دیتا ہے. اور جو نبی کے بے ادب ہو، گستاخ رسول ہو، اس کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر پاتا ہے. لیکن اگر کوئی کافر، کوئی نان مسلم اگر ادب لے رہا ہے، ادب کے ساتھ نبی کا نام لے رہا ہے یا نبی کے رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے ضرور اسے ایمان عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے ادب کا مرتبہ. تو میرے بھائیوں،
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम अपने भाई, बड़े भाई, अब्बा हुजूर, दादा जान, नाना जान की रिस्पेक्ट अदब करते हैं, तो नबी तो तमाम इंसानों से आला है, उनकी अदब क्यों नहीं होनी चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए। जब नबी की नाम आ जाए तो अदब के साथ नबी का नाम लो। आका अलैहिस्सलाम या जितने भी अम्बिया के नाम है, कम पेश 1,24,000, अगर उनका नाम आ जाए तो उनका नाम हमें अदब से लेना चाहिए, इसलिए कि हम तमाम नबियों को पर ईमान रखते हैं, जितनी किताबें सबके ऊपर ईमान रखते हैं। अगर कोई किसी नबी का इनकार कर दे तो वो मुसलमान से खाली हो जाएगा। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरि व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बअदल मौत। इस कलमे में आप देखिए कि हम किस किस के ऊपर ईमान रखते हैं। अब इसे आप याद कीजिए, ये मामले मुफस्सल है, आप तर्जमे के साथ याद कीजिए, तब आपको मालूम होगा कि इस कलमे में हमें क्या क्या बोला गया है और हम किस चीज़ का इकरार कर रहे हैं, अपने कबीर से किस चीज़ का इकरार कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, तो इसको समझिए, इसका तर्जमा भी देखिए। तो अदब के साथ जादूगरों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यूँ अर्ज की, ए मूसा, आप पहले अपना डंडा डालोगे या आप पहले अपना शहर दिखलाओगे, आप अपने मोजिज़ा दिखलाओगे या मैं दिखलाऊँ? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, पहले तुम अपने जादू दिखलाओ, तुम्हारे पास जो करामत है पहले तुम दिखलाओ, बाद में मैं दिखलाऊंगा। तो जितने जादूगर थे, तकरीबन 40 जादूगर थे, जादूगरों में जादूगर, यानी आला अजीम शाही अजीम, बड़े बड़े जादूगर, छोटे छोटे तो बहुत जादूगर थे, फिर बड़े जादूगर, जैसे हमारे दरमियान उलमा में बड़े आलिम होते, चुन लिया जाता है ये सबसे बड़े आलिम है, इसी तरीके से जादूगरों में सबसे बड़े जादूगर 40 जादूगर थे। उनके दरबार 40 तो बड़े बड़े जादू, उनके सामने किसी का जादू चलता ही नहीं था उनके सामने। ऐसे बड़े बड़े जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। जितने जादूगर थे सब डंडा और रस्सी लाए थे, सबों ने मैदान में अपने डंडे रस्सी को छोड़ दिए, और जो ही मैदान में रस्सी डंडे को छोड़े, बड़े बड़े अल्लाह सांप बन गए और यूं रेंगने लगे सांप, बड़े बड़े सांप बन गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख करके थोड़ा हिचकिचाए, खौफ खाए। खौफ किस लिए खाए? वो जादूगरों से खौफ नहीं खाए, खौफ किस लिए खाए कि मैं भी आशा रखता हूँ तो बड़ा सा अल्लाह बन जाता, ये लोग भी रस्से डंडे रखे तो सांप बन गया, लोग हमारी चीज़ों को भी बोलेंगे ये भी बहुत बड़ा जादू है, इसलिए हिचकाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, मूसा ला तख़फ मानुका, ये मूसा मत घबरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम्हारे दाएं हाथ में डंडा उसे जमीन में डाल दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा को जमीन में डालते, जो ही जमीन में डालना होता आसा लंबा सा अजदहा बन जाता है, और उनके उन जादूगरों के जितने भी सांप थे सबको टकाटक हजम। वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो मोजिज़ा जो आसा था, इतना बड़ा अजदहा बना कि जादूगरों के जितने अजदाए थे, जितने सांप थे, सबको निकल दिया, सबको खा लिया। अब जादूगर जो थे वो समझ गए कि ये कोई जादू वगैरह नहीं है, इसलिए जो जिस चीज़ में महारत हासिल हो वो समझ जाएगा, जो आज इल्म वाला होगा वो इल्म को समझ जाएगा। अभी जैसे मिसाल के तौर पे बच्चे पबजी खेलते हैं, तो वही खेल सकते हैं मोबाइल में जिनको मालूम, और वही कर सकते हैं, या गेम खेलते हैं तो वही खेल सकते हैं जिनको मालूम हो। तो जादूगरों को मालूम था कि सामने कोई जादूगिरी नहीं है, ये बहुत बड़ा मुजज़ा है, इसलिए कि हमने तो नज़र को बांधा था, नज़र को मोड़ दिया था, ये कोई नज़र को मोड़ने वाला नहीं है, ये कोई जादू वगैरह नहीं है। अगर जादू होता तो ये आशा जो रखा गया था ये भी हमारे सांपों की तरह नहीं था, हमारे सांपों को खाता नहीं। और वो जितने जादूगर थे सब सजदे में गिर गए, और जब मैं ईमान लाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, और मैंने ईमान लाया मूसा और हारून के रब के ऊपर, तमामों ने कलमा पढ़ करके 40 जादूगरों थे, देख करके सब ईमान ले आए। और फिरौन जो देखा तो आग बगोला हो गया। जब उन तमाम जादूगरों ने ये कहा कि मैं ईमान लाया मूसा और हारून के रब पर, इसलिए को खुद को रब कहता था फिरौन, तो ये हारून और मूसा के रब पर ईमान ला रहे, तो ऐलान करवा दिया कि इन लोगों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाए, हाथ पैर कटवा दिया जाए और इन्हें सूली में चढ़ा दिया जाए। तो फांसी में जो सबसे पहले हुक्म दिया है फांसी चढ़ाने का वो फिरौन का है, और ये 40 दरबारी जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर ईमान लाए, इनको फिरौन ने उसी मजलिस में किसी को जाने नहीं दिया ताकि आइंदा कोई और ईमान ना लाए, उसी मजलिस में उन 40 का हाथ और पैर कटवा करके और दरख्तों में टंगवा दिया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले जुमा
आशुरा के बारे में कुछ बयान किया जाएगा। उसके बाद आने वाला जुम्मा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाएगा। अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी हज़रात खड़े होकर अच्छे से खड़े हो जाए और कंधे से करना है ना सभी लोग आगे आ जा।